میرا نام شبانہ ہے اور میری عمر 20 سال ہے۔ 5 سال پہلے جب میں 15 برس کی نوجوان لڑکی تھی تو انہی دنوں میٹرک کا امتحان پاس کر کے میں فارغ ہو گئی۔ اوپر سے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی اور میں نے امی سے کہا کہ میں اپنی خالہ نورین کے پاس کچھ دنوں کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ میری ایک ہی خالہ ہے جو کہ بہاولپور کے ایک گاؤں میں رہتی ہے۔ ان کی شادی چند سال پہلے اس وقت ہوئی تھی جب میں چھٹی جماعت کی طالبہ تھی۔ اب تو خالہ کا 2 سال کا ایک بیٹا بھی تھا۔ خیر، کچھ دیر ضد کرنے کے بعد امی نے مجھے خالہ کے ہاں جانے کی اجازت دے دی اور بھائی مجھے خالہ کے گھر چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میری خالہ مجھے اپنے گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے صاف کہہ دیا کہ اب آئی ہو تو 1 مہینے سے پہلے واپس جانے نہیں دوں گی، بس آرام سے میرے پاس رہو اور میرے بیٹے کو سنبھالا کرو۔ مجھے تو پہلی نظر میں خالہ کا چھوٹا سا گول مٹول بیٹا بہت پیارا لگا تھا، لیکن خالو مجھے بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک عجیب سی خباثت ٹپکتی تھی اور خوف محسوس ہوتا تھا۔ کسی وقت تو میں ان کے چہرے کو دیکھ کر ڈر سی جاتی تھی، نہ جانے خالہ جو کہ خود اتنی حسین تھی اس کے دام میں کیسے پھنس گئی تھی اور اس سے شادی کر بیٹھی تھی۔ چونکہ گرمیاں تھی اس لیے خالو رات کو چھت پر اکیلے سوتے تھے اور میں اور خالہ نیچے صحن میں پنکھا چلا کر سو جاتی تھی، اور خالہ کا چھوٹا شیطان بھی میرے ساتھ ہی سوتا تھا۔ وہ 2 سال کا تھا لیکن میرے ساتھ کافی مانوس ہو گیا تھا۔ پہلی رات میں نے ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ رات کا پتہ نہیں کون سا وقت تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو خالہ اپنے بستر پر نہیں تھی۔ پہلے تو میں نے سمجھی کہ شاید خالہ پیشاب کرنے گئی ہوں، لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ واپس نہ آئیں تو مجھے ڈر لگنے لگا۔ خالہ کا چھوٹا بیٹا میرا ساتھ لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور چپل پہن کر پہلے واش روم میں گئی، لیکن خالہ وہاں نہیں تھی۔ پھر میں نے اوپر چھت پر جانے کا سوچا، لیکن اندر سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کیا معلوم اوپر خالو جاگ رہا ہو اور میرے بارے میں کیا سوچے، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ مجھے خالو کی شخصیت عجیب پراسرار سی لگی تھی۔ وہ سارا دن مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتا رہتا تھا، لیکن جب میں ان کو دیکھتی تو وہ مسکرانے لگتا تھا۔ خالہ ان کے سامنے کم ہی بات کرتی تھی اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے خالہ ان سے ڈرتی ہوں۔ لیکن ایک بات یہ بھی تھی کہ خالو نے گھر میں خالہ کو وہ ساری آسائشیں مہیا کر رکھی تھی جس کی کسی بھی عورت کو خواہش ہو۔ خیر، اب میں نے دبے قدموں چھت پر جانے کا سوچا تاکہ معلوم کر سکوں کہ خالہ وہاں ہے یا نہیں۔ چنانچہ میں دبے قدموں چھت پر چڑھنا شروع ہو گئی۔ ایک سیڑھی پر بنا آواز پیدا کیے قدم رکھتی ہوئی میں چھت کے بالکل پاس پہنچ گئی، کیونکہ میرے کانوں میں کچھ عجیب سی آوازیں پڑ رہی تھی، جیسے کوئی تکلیف سے کراہ رہا ہو، جیسے کوئی حیوان غرا رہا ہو، یا جیسے کوئی کسی چیز کو زور فرش سے رگڑ رہا ہو۔ میں پریشان ہو گئی کہ چھت پر ایسا کیا ہو سکتا ہے۔ خیر، میں نے ڈرتے ڈرتے سر اوپر نکال کر دیکھا تو چاند کی روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ خالو چارپائی پر لیٹا تھا، اس کی گردن چارپائی سے نیچے ڈلکی ہوئی تھی اور خالہ اپنے ہاتھوں میں لوہے کی تاروں والا برش پکڑے اس کے پورے جسم پر رگڑ رہی تھی۔ خالو کبھی کبھی منہ سے عجیب سی آواز نکالتا اور پھر خاموش ہو جاتا۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی اور جہاں تھی وہی ساکت کھڑی رہی۔ میرے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ نہ جانے کتنے پل بیت گئے کہ اچانک خالہ نے گردن گھما کر مجھے دیکھ لیا اور ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ تم نیچے چلی جاؤ۔ میں خالہ کو اپنی طرف متوجہ پا کر ہوش میں آ گئی اور جلدی سے نیچے اتر کر چارپائی پر جا کر لیٹ گئی۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کیا ماجرا ہے۔ انہی سوچوں میں گم میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو خالو گھر پر نہیں تھے، خالہ کچن میں مصروف تھی۔ میں منہ ہاتھ دھو کر ان کے پاس چلی آئی۔ وہ میرے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی تو اچانک میرے ذہن میں رات والا منظر آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتی، خالہ نے خود ہی بتانا شروع کر دیا کہ رات تم نے جو کچھ دیکھا وہ کسی کو مت بتانا، لیکن میں تم کو اصل بات بتا دیتی ہوں۔ تمہارا خالو کالے علم کا ماہر تھا اور پیسوں کے عوض لوگوں کی زندگیاں اجیرن کرتا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اس کو بہت منع کیا، لیکن اس کی آنکھوں پر تو لالچ کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے کس کی آہ لگی اور یہ عجیب سی جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یعنی جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اکثر چاندنی راتوں میں اس کے جسم
پر بدبودار خارش نمودار ہو جاتی ہے، اور جب تک لوہے کی تاروں سے رگڑوں نہ اسے سکون نہیں ملتا۔ رات تم اپنی آنکھوں سے سارا ماجرا دیکھ چکی تو ہوگی۔ خالہ کی باتیں سن کر مجھے انسان کے کرتوتوں اور پھر بے بسی پر رونا آ گیا۔ جب انسان دوسرے کو اذیت دیتا ہے تو سمجھتا ہے کہ اس نے اوپر والے کی پکڑ میں کبھی آنا ہی نہیں، اور جب وہ پکڑ میں آتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تو بے قصور سزا کاٹ رہا ہوں۔ اس دن کے بعد سے مجھے خالو سے ہمدردی سی ہو گئی، لیکن میں اس سے محتاط بھی زیادہ ہو گئی تھی کہ کیا پتہ وہ مجھے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔